یا آنے کے لیے. اور اس کے بعد جو دوسری بات ہے کہ میں کویت میں ہوتا ہوں آج کل، مقیم ہوں 29 سال سے، اور وہاں پہ ایک کلب ہے خیتان کلب میں ایز اے ہیڈ کوچ کام کر رہا ہوں. میرے ساتھ کچھ کوچز ہیں اور ان کے ساتھ مل کے میں کام کر رہا ہوں. اچھا، کویت کے بارے میں ہم نے یہ سنا تھا کہ وہاں پہ زیادہ تر جو شائقین ہیں یا لوگ جو ہیں وہ فٹ بال کھیل کی طرف راغب ہیں، تو اسکواش بھی کھیلتے ہیں یا فٹ بال وہاں پہ؟ کیونکہ ان کی ایک قومی گیم جیسا وہ کافی جذبے سے کھیلتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہیں فٹ بال کو زیادہ ترجیح وہ دیتے ہیں. لیکن اسکواش میں بھی کیونکہ پچھلے 29 سال سے جہاں میں ہوں، میں نے تقریباً کوئی 150 نیشنل اور انٹرنیشنل پلیئر ان کو پروڈیوس کیے ہیں. اور اس میں جو ہے عبداللہ مزین، جو آپ کو شاید پتہ بھی ہو، ایشین چیمپئن بھی بنا ہے، وہ بھی میرا شاگرد تھا. اور اسکواش میں کافی وہ لوگ زور آج کل جو زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں اسکواش میں، کیونکہ اسکواش ان کی فٹ بال کے بعد ان کی زیادہ توجہ اسکواش پہ ہے. تو کیا وہاں پہ جو آپ نے کلب کی بات کی تو بہت سے کلبز ہیں، اور کیا وہاں پہ جو اسکواش کمپلیکسز ہیں یہ بھی بہت زیادہ ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ تقریباً 18 کلب ہے، اور 18 کلبوں میں ہر کلب میں 5 اسکواش کورٹ ہے، اور جو کہ فیڈریشن ہے اس میں 9 اسکواش کورٹ ہے، اور اس میں ایک سینٹر کورٹ بھی ہے جو 4 گلاس ہے. تو آج کل وہ زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے لڑکے انٹروڈیوس ہو اور وہ اچھے سے اچھا اسکواش پیش کرے، اور وہ کھیل رہے. جس طرح سعودی عرب میں آج کل کافی چیزیں کھول دی گئی ہیں، اب کلچرل شو بھی ہو رہے ہیں وہاں پہ، اور خواتین خاص طور پہ اب کھیلوں کی طرف راغب ہو رہی ہیں، تو کیا کویت میں بھی بچیاں جو ہیں وہ اسکواش کھیلتی ہیں؟ بالکل، یہ آپ نے اچھا سوال کیا، کیونکہ وہ لوگ آج کل، ابھی جو میں آ رہا تھا تو اس سے 6 مہینے پہلے ان لوگوں نے لیڈیز کو انٹروڈیوس کروایا، اور لیڈیز کا جو ایفرٹ اور جو لیڈیز کا رش جو کلبوں پہ بنا، وہ سوچ سے باہر. میں نے خود دیکھا 29 سال میں کہ جیسے ان لوگوں نے بولا کہ ہم نیشنل سطح انٹرنیشنل سطح پہ لڑکیوں کو انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں، اس کے بعد جو میں نے دیکھا کہ کسی کلب میں مرد کم اور لیڈیز زیادہ اسکواش کھیل رہی ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کوچ کی حیثیت سے کہ کویت کی بچیوں میں، لڑکیوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ قومی سطح پہ اور پھر بین الاقوامی سطح پر آ سکیں گی؟ میں نے جہاں میں جب سے پہلے آ رہا تھا، میں نے دیکھا کچھ لڑکیاں کہ وہ لوگ کافی ٹیلنٹڈ لڑکیاں کھیلتی تھی، لیکن وہ لوگ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ ان کو آگے نہیں آنے دے رہے تھے. لیکن اب کے میں نے جو دیکھا کوچ 29-30 سال ایکسپیرینس میں بڑی ٹیلنٹڈ بچیاں ہیں، کیونکہ مجھے خود آفر ہے کہ آپ فیڈریشن میں ان کو کچھ ٹپس دے دیا کرے، اور میں نے وہ ایکسیپٹ بھی کیا وہ آفر. انشاءاللہ واپس جا کے میں ان ٹیلنٹڈ لڑکیوں کو ضرور ٹپس دوں گا. فیڈریشن بہت انٹرسٹڈ ہے. احمد، اور کتنے کوچز ہیں پاکستان کے جو کویت میں مقامی کھلاڑیوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں یا کوچنگ دے رہے ہیں؟ تقریباً کویت میں 150 سے زیادہ کوچز ہیں مختلف ممالک کے، جس میں ایجپشن ہے، پاکستانی ہے، کچھ اور ممالک کے بھی کوچز ہے، شاید کچھ سنگاپور، ملیشیا، ایسے بھی کچھ لوگ ابھی وہ لانا چاہتے ہیں، کوچزوں کو اور انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں. لیکن جو سب سے پہلے ان کا جو کام ہے فیڈریشن، وہ کافی انٹرسٹ ہے ابھی اس وقت کہ ہمارے لڑکے جو ہے وہ عبداللہ کے بعد کچھ کر سکے اور ہمارا نام اسکواش میں بھی پیدا ہو، اور وہ انشاءاللہ وہ کر رہے ہیں. آپ نے جب ایجپشین کا ذکر کیا، مصر کا ذکر ہوا، تو میرا ذہن گھوم گیا کہ کبھی پاکستان کتنا چیمپئن ہوا کرتا تھا، کتنی دہائیاں ہم نے اسکواش کھیل پہ حکمرانی کی، اور آج کل مصر کے کھلاڑی چھائے ہوئے ہیں، ساری دنیا پہ وہ راج کر رہے ہیں. میں آپ کے اس کے بارے میں، آپ نے اچھا سوال کیا مجھ سے، میری ذہن میں بھی یہ بات گونج رہی تھی کہ آپ مجھ سے یہ سوال کریں، کیونکہ میں جب بھی ایجپٹ جاتا ہوں، ایجپٹ کا ایک سسٹم ہے جو کہ وہ بڑا اسٹرانگ سسٹم ہے، اور اس میں فیڈریشن کی کوئی وہ نہیں ہے، کنٹریبیوشن زیادہ نہیں ہے. وہ لوگ ان کا سسٹم جو ہے، جو میں نے دیکھا ہے، میں ٹیم کے ساتھ گیا ہوں کئی بار ایجپٹ، اور میں نے ہمیشہ ہر سال یہ چیز نوٹ کی ہے کہ وہ لوگ صبح والد تو ڈیوٹی چلا جاتے ہیں، ان کی جو والدہ ہیں، بچوں کی والدہ صبح 6 بجے کلب میں بچے کو لے کے آتی ہیں. آپ یقین نہیں کریں گے کہ پھر رات کو 9 بجے وہ گھر بچے کو لے کے جاتی ہے. جب اسکول کی چھٹیاں ہوں،
میں ہمیشہ ہم سمر میں جاتے ہیں تو میں نے یہ سسٹم دیکھا کہ والد کم اور والدہ زیادہ سپورٹ کے لیے کلب میں آ کے لنچ بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں. اس لنچ کے ساتھ بچے کو وہ انٹروڈیوس کروا کے ہر کوچ کو پیسے پے کر کے ان کے ساتھ کھلواتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج کل وہ سب چیمپئن بن رہے ہیں. اسی وجہ وہی وجہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا جتنے بھی عامر شبانہ جو کہ وہ میرا شاگرد تھا 92 میں کاسیا کلب میں جب میں گیا وہ 11 سال کا تھا اور اس کا وہ بھی لیفٹ ہینڈڈ ہے اور اس کی گیم بھی بالکل میری سٹائل پہ ہے اور وہ میرا شاگرد تھا. میں نے اس کو انٹروڈیوس کروایا پھر ایجپٹ گیا چیمپئن بنا ورلڈ چیمپئن بنا. اس نے مجھے خود شکریہ کے لیے جب بھی میں جاتا ہوں وہ مجھے اپنے گھر لے کے جاتا ہے کہ میرا فرسٹ کوچ احمد گل ہے. لیکن احمد گل آپ کو دکھ تو ہوتا ہوگا کہ پاکستانی کھلاڑی اب کہیں بھی نہیں رہے. یہ مجھے بہت دکھ ہے کیونکہ ہمارے پلیئروں میں جذبہ نہیں رہا. پتہ نہیں کیوں کیا بات ہے لیکن میں اتنا سمجھتا ہوں کہ فیڈریشن نے ان کے ساتھ فلی ایفرٹ ہر چیز پرووائڈ کیا ہے. لڑکوں کی بدقسمتی ہے کہ وہ محنت نہیں کر رہے. ہمارے وقت میں ہم دھوپ کو نہیں دیکھتے تھے, ہمارے پاس جرابے نہیں تھے, بوٹ نہیں تھے, ریکٹ نہیں تھا, لیکن ایک جذبہ تھا کہ ہم ملک کے لیے کچھ کر سکیں اور یہ ہم نے کر کے دکھایا. اس کے بعد میں چلا گیا. اور ان دنوں تو اسکواش کورٹ بھی صرف پاکستانی ایئر فورس کے ہوا کرتے تھے, اب تو بے شمار اسکواش کورٹ بھی بن گئے. اتنے اسکواش کورٹ, اتنی فیسلٹیز آئی ہیں, اتنے اچھے اچھے لوگ یہاں پہ موجود ہیں سکھانے کے لیے بھی, لیکن کوئی سیکھنا نہیں چاہتا کیونکہ ہمارے پاس صرف 3 اسکواش کورٹ تھے. پی ایف اسکواش کمپلیکس جو آج کل جان شیر خان کے نام پہ ہے, اور اس وقت کوئی بھی اور زیادہ کوئی کورٹ تھے نہیں. ہم صبح 10 بجے آتے تھے, رات کو 10 بجے گھر چلے جاتے تھے. کبھی گیم بھی نہیں ملتی تھی لیکن ہمارے اندر جذبہ کبھی بھی نہیں ٹوٹا اور پھر بھی ہم نے پروف کیا کہ پاکستان ایشین چیمپئن بنے, ورلڈ جونیئر چیمپئن بنے, نیشنل چیمپئن بنے, انٹرنیشنل فیڈریشن اسکواش کا میں نے چیمپئن شپ جیتا. سارے پاکستان کے فائنل میں کھیلتا تھا. اتنے چیمپئن شپ کھیلے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی فیسلٹیز نہیں تھی, پھر بھی اتنا کچھ کیا ہم لوگوں نے. لیکن احمد آپ نے بھی تو زیادتی کی نا. آپ کھیلتے کھیلتے بجائے یہ کہ آپ پاکستان میں رہتے, آپ نے پاکستان چھوڑ دیا اور کوچنگ کے لیے کسی اور ملک چلے گئے. آپ یقین کریں کہ میں پرسنل اور فیملی ایکسیڈنٹلی میں یہاں سے گیا ہوں. یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ میرے ساتھ ایک پرسنل پرابلم ہوا, اس وجہ سے مجھے پاکستان چھوڑنا پڑا, ورنہ میں کبھی اس ملک سے نہ جاتا اور نہ جانے کا, اور دوبارہ بھی آنے کا دل کر رہا ہے. اگر سسٹم اچھا ہو اور لڑکے جس طرح میں نے کویت میں انٹروڈیوس کروائے ہیں اسی طرح میرے دل کے اندر پاکستان بستا ہے, اور یقین مانیں کہ میں پاکستان آنا چاہتا ہوں اور یہاں پہ وہی چیز وہی جذبہ لے کے آؤں گا ان لڑکوں کو سکھانے کے لیے. اگر مجھے موقع ملتا ہے میں ہر وقت تیار ہوں پاکستان میں آنے کے لیے, لیکن سسٹم ہونا چاہیے. سسٹم نہ ہو کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن ہم تو سارا انحصار کرتے ہیں کہ جی سب کچھ پاکستان اسکواش فیڈریشن ہمارے لیے کرے گی. ابھی آپ نے خود کہا کہ مصر میں ایسا نہیں ہے, وہاں پہ سسٹم مختلف ہے اور خود جو شوق ہے, جو جذبہ ہے, جو پرائیویٹ کلبز ہیں وہ کھلاڑی پروڈیوس کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو دیکھیے جہانگیر خان بھی چیمپئن رہے, ہمارے یہاں تو دیکھیے قمر زمان بھی ہیں, ہمارے یہاں تو جان شیر بھی ہے, لیکن اکیڈمیز ہم نے نہیں دیکھی. وہاں پہ جی وہاں اکیڈمی سسٹم ہے اور کوئی بھی بغیر پیسوں کا کھیلتا ہی نہیں, اور جو کوچز ہے وہ بھی اتنے ہونسٹ ہے اپنے ملک کے ساتھ کہ پیسوں پہ کم اپنے لڑکوں پہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں. میں نے یہ جتنے بھی چیمپئن بنے ہیں مصر کے آلموسٹ سب میرے دوست تھے, اور میرے سامنے کیونکہ میں تقریباً 13-14 سال سے مصر جاتا ہوں, اور میں یہ جو جتنے بھی لڑکے ابھی چیمپئن بن کے اور بن گئے یہ امی کے ساتھ اتنے چھوٹے چھوٹے آتے تھے. آج کل وہ بڑے پلیئر ہیں جو مجھے ملتے ہیں, ہم بھی کبھی کبھی ان کے ساتھ, ان کی والدہ ریکویسٹ کرتی تھی کہ پلیز ہمارے آپ کویت سے آئے ہیں, پاکستانی ہیں, ہمارے بیٹے کو ذرا سکھائیں, اور ہم سکھاتے ہیں. آپ اگرچہ کویت کے کھلاڑیوں کو ٹرین کرتے ہیں, آپ کا دل جو ہے وہ پاکستان اور پاکستان کے اسکواش کھلاڑیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے. پاکستان میں اب جب کہ ہم کہیں بھی نہیں ہیں عالمی رینکنگ میں, اب کیا تجویز کریں گے کہ کس طرح سے ہمارے کھلاڑیوں کو اب اوپر لایا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے اس کے لیے بیس بنانا پڑے گا دوبارہ, وہ جو کہتے ہیں ریکنسٹرکشن کرنا پڑے گا. اگر یہ کام ہوا دل سے اور کوئی مخلص لوگ آگے آ جائیں اور وہ اس پہ دل سے کام کریں تو ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج کا دن آپ لکھ لیں کہ 5 سال کم سے کم اگر
अच्छा प्लेयर बनाएं, आप इंट्रोड्यूस करवाए 13 साल से, तो 5 साल में वो चैम्पियन ज़रूर बन के दिखाएगा। उसको वही फैसिलिटीज़ चाहिए, उस पर पाबंदियाँ होनी चाहिए कि वो कभी आजकल मोबाइल का जो चीज़ चल रहा है ये नहीं होना चाहिए। उनकी टाइम टेबल, जैसे मिस्र में मैंने बोला, उनकी एक डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन पे अगर हमारे ये बच्चे चले, ज़्यादा नहीं 10 लड़के, सिर्फ 10 लड़के, और उसके बाद नीचे इंट्रोड्यूस करते जाएं, नीचे दर्जे की कोच रखे, उसके बाद जो हाई कोचेस हैं, या कोई नहीं, हम नहीं तो किसी और अच्छे कोच को बुलाया जाए और उनको डिसिप्लिन के साथ ये चीज़ करवा दिया जाए, ताकि अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये सब चीज़ें फेडरेशन कर सके, या हमारे लोकल जितने भी अच्छे प्लेयर हैं जो वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके हैं वो मुखलिसी से दिखाएं, तो यकीन करें हम 5 साल में वर्ल्ड चैम्पियन बन सकते हैं। ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। बहुत शुक्रिया अहमद, आपने तो गारंटी भी दी, और हमें ये भी उम्मीद है कि अगर इस मुल्क और कौम को आपकी ज़रूरत पड़ी तो आप भी